بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پہ دستک قسط نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معین نے واقعی اپنے کہے کا پاس رکھا تھا۔ سارا انتظام بے حد خوش اسلوبی سے مکمل ہوا تھا۔ وسیع اور عریض لان کے چپے چپے سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ سب سے زیادہ محنت اسٹیج پر بنائی گئی تھی۔ کچھ قدرت بھی مہربان تھی کہ موسم نے بھی اپنے تیور بدل لیے تھے۔ سرے شام ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اس کے چند دوستوں نے آرکیسٹرا کا انتظام کر کے 4 چاند ہی لگا دیے تھے۔ چاند بھی بہت بڑا گٹارسٹ تھا۔ زیادہ بے سرے ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں میری منگنی ہی فلاپ نہ کروا دینا۔ انس نے انہیں تنبیہ کی تو چاند بھی ادھار نہیں رکھا تھا۔ زیادہ تر ڈرامے کاسٹ کی وجہ سے فلاپ ہوتے ہیں، اس لیے فلاپ ہونے کا زیادہ چانس تو تمہاری وجہ سے ہے۔ اب تو عزت کروانے کی عادت ڈال لو۔ بقول تمہارے اب تو رینک بڑھ رہا ہے۔ عمان نے بھی اس پر طنز کیا تو تفاخر سے بولا، اپنی تو پہلے بھی بہت عزت تھی۔ بالکل بالکل، اس کے تو کتے بھی عزت کرتے ہیں۔ کل ہی ایک کتے نے اسے آتے دیکھ کر سائڈ پر راستہ چھوڑ دیا تھا۔ نعمان نے فوراً گواہی دی تو ان سب کے کہکوں نے انس کو تپا دیا۔ بہت بکواس کرتے ہو تم۔ فی الحال تو اسی بکواس پر اکتفا کرو، نسوانی گالیاں تو شادی کے بعد پڑیں گی۔ عمان نے اسے مستقبل کا خاکہ تراشا تو دانتوں پر دانت جما کر بولا، یہ تو شاید تم وہ ذائچہ پڑھ کر سنا رہے ہو جو تم نے اپنے لیے نجومی سے بنوایا تھا۔ جی نہیں، میگزین میں تمہارا یہ ہفتہ کیسا رہے گا پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہارنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھا۔ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ وہ فوراً جذباتی ہو گیا۔ اس کی طبع یوں ہی کبھی شعلہ کبھی شبنم، اور تم بھلا کہاں منہ لگائے جانے کے قابل ہو؟ مگر بعض شریف لوگ ہماری طرح ان باتوں کا برا نہیں کرتے۔ تمہاری سسرال والوں کو ہی لو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنی لڑکی کو کہاں پھنسا رہے ہیں۔ چاند نے برجستہ کہا تو باوجود ضبط کے وہ بھی ہنس دیا۔ ان سب کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے ہار ماننے میں ہی بہتری تھی۔ دوحہ وہ کھلے بال اور ہاتھ میں ہیئر برش لیے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دوحہ نے کرا کر کہا، خدا کے لیے صبا، کم از کم آج کے دن مجھے یہ جنجال سمیٹنے کو مت کہنا۔ زوئی پلیز، وہ ملتجانہ انداز میں بولی۔ اس کے بے حد خوبصورت سیاہ بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اپنی تیاری کے اس موڑ پر آ کر وہ ہمیشہ اٹک جاتی تھی۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے سنبھالو یا سنوارو، بس کوئی سٹائل بتا دو، کٹوا دو۔ بہت آسان سٹائل بتایا گیا۔ تمہاری گردن ہی نہ کٹوا دوں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ ہی گنج ہی کروا لیں بھائی کی منگنی کے موقع پر، خصوصی سٹائل۔ حمرا نے اضافہ کیا تو دونوں سے الجھنا بیکار سمجھ کر بالوں کو سمیٹ کر سیدھی چٹیاں بنانے لگی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دوحہ بڑے انداز سے اس کے سامنے گھومی تھی۔ جدید تراش اور نفیس کڑھائی سے مزین ماربل کا بلیو سوٹ اس کے سراپے کو بھرپور دلکشی عطا کر رہا تھا۔ ڈھنگ سے کیے میک اپ نے اس کے ایک ایک نقش کو اجاگر کر دیا تھا، ویسی ہی جیسی پہلے تھیں۔ صبا نے اس کی دلکشی کو نظر انداز کرتے ہوئے بدلہ چکایا تو وہ کہہ ہی تو اٹھی، یعنی 2 گھنٹوں کی محنت کا کچھ حاصل وصول نہیں، جو ہے وہ بتا دیا۔ وہ اطمینان سے بولی تھی، تم ذرا سی تعریف نہیں کر سکتی میری؟ حمرا کی ہنسی تو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا تو بھولپن سے کہنے لگی، تو یوں کہو نا کہ جھوٹ بولنا ہے، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ دوحہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں، اچھی ہی لگ رہی ہو۔ اس کی یوں کنجوسی سے تعریف کرنے پر وہ جل کر بولی، رہنے دو، حلق میں پھنس پھنس کر الفاظ نکل رہے ہیں، خواہ مخواہ مشکل میں پڑ رہی ہو۔ بچپن کی عادت ہے، جب بھی جھوٹ بولنا پڑے میری یہی حالت ہوتی ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا تو اس نے چڑ کر حمرا کے شانے پر ہاتھ دے مارا، جو اس بحث سے کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ اب اس جھوٹ سچ کی بحث کو چھوڑیں، مہمان پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ حمرا نے احساس دلایا تو انہوں نے جلدی سے اپنی تیاری کے باقی مراحل طے کیے تھے۔